ناظرین، تحریک انصاف کی خصوصیت یہ ہے کہ عمران خان نے متوسط طبقے کو سیاسی اشرافیہ کے مد مقابل لا کھڑا کیا ہے، جس سے ان دولت کے پجاروں کا دم گھٹنے لگا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سیاسی اشرافیہ کو عادت نہیں ہے کہ اپنے خلاف بات سننے کی، بلکہ ان کو تو چاپلوسوں اور ذہنی غلاموں کی عادت پڑ چکی ہے۔ یہ لوگ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ مخالف پارٹی کا کوئی کارکن قومی میڈیا پر ان لوگوں کے خلاف بات کرے۔ نہ ہی یہ لوگ میڈیا کو اجازت دیتے تھے کہ ان کے خلاف کوئی منفی بات کی جائے۔ اقتدار کے نشے میں بدمست یہ سیاسی گنڈے بدماش مختلف شکلوں میں موجود ہیں۔ کبھی عورت کارڈ کھیلتے ہیں، کبھی میڈیا کو ہائی جیک کر کے اپنی چوری چکاری کا دفاع کرتے ہیں، کبھی مذہب کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ مگر عمران خان نے ان ساروں کے خلاف عوام کو کھڑا کیا ہے جو ان کو ناکو چنے چبوا رہے ہیں۔ عمران ریاض خان نے سچ بولا ہے کہ ان کو پہلی مرتبہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں۔ انہی متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی تحریک انصاف کی رہنما اور سابق وزیر زرتاج گل نے مریم نواز اور فضلو کی آرتی بڑے شاندار الفاظ میں اتاری ہے۔ زرتاج گل نے زمان پارک آمد پر ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے مریم نواز اور فضلو ڈیزل کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے اپنے اس چیلنج کا بھی اظہار کیا جو انہوں نے کچھ عرصہ قبل مریم نواز کو دیا تھا، جس میں انہوں نے مریم نواز کو الیکشن میں مقابلے کا چیلنج دیا تھا۔ زرتاج گل ان چند خواتین رہنماؤں میں شمار ہوتی ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کی پلیٹ فارم پر اپنی پہچان بنائی اور باقاعدہ عوام کی خدمت کر کے انہیں اپنی سیاسی ساکھ قائم کی۔ انہوں نے نواز شریف اور زرداری کے کنیزوں کی طرح جھاڑو پونچھا مار کر اور میڈیا پر اپنے آقاؤں کی چاپلوسیاں اور بدزبانی کر کے ترقی نہیں کی، جیسا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی چند خواتین جن کا کام گالم گلوچ کرنا اور اپنے آقاؤں کو خوش رکھنا اپنا وتیرہ بنایا ہے۔ زرتاج گل نے مریم نواز کو یاد دلایا ہے کہ ان کا ملک انگلینڈ نہیں جدھر یہ لوگ اپنی دولت بھی چھپاتے ہیں اور وقت پڑنے پر سارے ٹبر سمیت چھپ جاتے ہیں، بلکہ پاکستان ان کا ملک ہے جدھر سے یہ لوگ ووٹ لیتے ہیں اور عوام کی خدمت کا نعرہ لگا کر عوام کو لوٹتے ہیں اور عیاشیوں کے لیے لندن پہنچ جاتے ہیں۔ زرتاج گل نے لگے ہاتھوں فضلو ڈیزل کی بھی کھنچائی کی، اس کی بدزبانی کو گٹر سے تشبیہ دی۔ واقعی میں فضلو ڈیزل نے تحریک انصاف کی تمام خواتین کو جس طرح سے گالی دی، اس نے علماء کرام کے نام پر کالا دھبا لگا دیا، کیونکہ فضلو کی بکواس پر ابھی تک کسی بھی عالم نے کوئی بیان جاری نہیں کیا، نہ ہی اس کی مذمت کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی ایک دوسرے کی خطاؤں کو NRO دیتے ہیں، جیسے زرداری اور نواز شریف ایک دوسرے کے جرائم پر پردہ ڈالتے ہیں۔ زرتاج گل وزیر نے نواز شریف کو بھی غیرت دلانے کی کوشش کی، جس کی بیٹی موبائل فون پر گندی ویڈیوز بھی رکھتی ہے۔ یہاں پر میں زرتاج گل وزیر کو بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ غیرت کا لفظ لگانا ایسا ہی ہے جیسے فحش فلموں میں کسی اداکارہ کو حیا اور پردے کا درس دیا جائے۔ اس شخص نے ساری زندگی اسی بلیک میلنگ اور گھٹیا پن کے بلبوتے پر سیاست کی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنی بیٹی کی لاش پر بھی سیاست کرتا تھا، جس سے اپنی بیٹی کو چھوڑ کر لندن بھاگنے کو ترجیح دی۔ ان لوگوں کا عزت اور غیرت سے کیا لینا دینا؟ ویسے بھی اب جمہوریت کے علمبرداروں کی حقیقت تو سب کے سامنے کھل کر آ ہی چکی ہے کہ یہ لوگ جمہوریت کو کس طرح اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں اور جب ضرورت پڑے تو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہاتھ باندھ کر درباری بن جاتے ہیں۔ جہاں ان کو خطرہ ہو تو وہ اپنے حریفوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب ووٹ لینے کا وقت آئے تب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور عوام کو بے وقوف بناتے ہیں۔ لیکن جب سے عمران خان آیا ہے تب سے یہ لوگ انگاروں پر بیٹھے ہیں۔ ان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ صبح کیا بیان دیا تھا اور رات کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور بکاؤ میڈیا ڈھنڈورا لیے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فضلو ڈیزل جیسے جن رانگ نمبرز نے آپ لوگوں کو دین کے بجائے اپنی تابعداری سکھائی ہے، یہ ظلم انہوں نے ہی اس ملک کے ساتھ کیا ہے کہ اب نہ تو لوگ دین کی خاطر گھر سے نکلتے ہیں، نہ ملک کی خاطر بولتے ہیں، نہ شعائر اسلام کی توہین پر منہ کھولتے ہیں۔ لیکن جب ان رانگ نمبرز یا رنگ بازوں کی ذاتی مفاد کا سوال ہو تو اسے دین اسلام اور کفر کی جنگ بنا دیتے ہیں۔ یہی رانگ نمبرز اپنے مفاد کو دین اسلام اور ریاست سے بڑھ کر ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ لوگ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سلفی، وہابی، پنج پیروی، تبلیغی اور نہ جانے کتنے ناموں سے اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ جا کر ان سب کو سنیں تو سب آپ کو درست معلوم ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ سب آپ کو غلط معلوم ہوں گے، کیونکہ یہ مذہبی کاریگر اپنے علاوہ کسی کو بھی کافر ثابت کر سکتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو بغیر نماز پڑھے دین کا کام سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آگے بڑھانے کی بجائے ان کا بتایا گیا کام کرنے پر ان کو سیدھا جنت ملتی ہے۔ یہ کہیں گے آج کل جو ڈرامہ روڈوں پر مچایا ہوا ہے اس میں تمام وہ رانگ نمبرز کھودے پڑے ہیں جن کو عمران خان پر غصہ ہے۔ کل تک بریلوی اور دیوبندی تھے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے تھے، ایک دوسرے پر کافر کا فتویٰ تک لگاتے تھے، لیکن جب فضل الرحمان سے سرکاری بنگلے اور منیب الرحمان کو رویت حلال کمیٹی شپ سے ہٹائے گئے تو یہ لوگ حکومت کے خلاف ایک ہو گئے۔ ان رانگ نمبرز کا کوئی دین، کوئی فرقہ، ان کا قبلہ صرف اور صرف پیسہ ہے، عہدے ہیں اور مراعات ہیں۔ سارے چور ڈاکو ایک ساتھ حملہ آور
हो चुके हैं। जहन में रहे कि इन्हें ना तो TLP से कोई प्यार है, ना ही फ्रांस से कोई मसला है। गरीब मुल्कों से सालाना 1000 अरब डॉलर चोरी होकर अमीर मुल्कों में जाता है। कंपनीज के नाम पर जहां पैसा छुपाया जाता है, हमारी तरह के मुल्कों का 7000 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ है। हम पूरा जोर लगा रहे हैं हमारे मुमालिक का पैसा वापस करें, लेकिन ताकतवर मुमालिक का फायदा है वो वापस नहीं करते। वहाँ रोजगार है लेकिन यहाँ तबाही है। करप्शन कानून से नहीं लड़ी जाती, करप्शन कौम लड़ती है, गुर्बत बढ़ जाती है। इमरान खान अकेला करप्शन से नहीं लड़ सकता, अदलिया ने करप्शन से लड़ना होता है। कई आपके सामने है। एक मुजरिम को हम कह रहे हैं 7 अरब का जमानती बॉन्ड दें, लेकिन जजेस ने इसको बाहर भेज दिया। अदलिया साथ नहीं देगी तो हम नहीं लड़ सकते। नैब ने केसेस बनाए होते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। मजहब मुआशरे कैसे करप्शन की जंग जीतते हैं। सिंगापुर में एक वजीर ने करप्शन की तो इसने खुदकशी कर ली, क्योंकि मुआशरे में ऐसे बंदे को जगह नहीं दी जाती। लेकिन यहाँ करप्ट लोगों को शादियों पर बुलाया जाता है। नैब जेल से कोई करप्ट बाहर आता है तो इस पर फूल नशावर करते हैं, जैसे कोई बड़ा मार्का मारा है। हमने जंग जीतनी है, कानून सबसे बाला है। इस जंग में पाकिस्तान की बका है। आज जो जंग लड़ी जा रही है ये कानून की बालादस्ती है। इन्होंने मारते हुए ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि कौम अरशद शरीफ के साथ इस कदर जज्बाती लगाव का मुजाहरा करेगी। चंद दिनों की मीडिया एहलकार और फिर खामोशी, यही तो होता है। लेकिन इन्होंने इस बार मीडिया भी मैनेज कर लिया था। कत्ल को हादसा बनाकर पेश किया गया। केन्या पुलिस का नाम इस्तेमाल करके हादसाती थ्योरी गढ़ी गई, लेकिन पिछले 8 माह की हर मिस लोकेशन को ये लोग साबित नहीं कर सके। अवामी रद्द-ए-अमल ने इनके पर्चे उड़ा दिए। पूरी PDM ने दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया कवर किया। आखिरकार 2 अहम अस्करी अफसरान जो खुद मीडिया पर आए, लेकिन इस बार ये अपनी वक़्त खो चुके थे। सो कौम ने इस प्रेस से अलग से इनकी धज्जियां उड़ा दी। सोशल मीडिया ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, इसने हमारी तारीख ही बदल डाली है। ये चीज डफर माफिया नहीं समझ पाया। एंकर मंसूर ने बताया कि जनरल बाजवा कहते थे कि आखिर ये कौम अरशद शरीफ को भूल क्यों नहीं रही। बस यही वो गलत फहमी है। 75 सालों से इस कौम को भेड़ बकरियों की तरह बस हाँका गया है। इन्हें जो बताया बस वही तस्लीम किया गया। लेकिन इस बार इन्होंने पूरी कौम के मुश्तरका लीडर को उतार कर और फिर चोरों, लुटेरों और डाकुओं के गिरोह को कौम पर मुसल्लत करके अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। अब हुबुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट इनके हाथ में नहीं रहे। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से बढ़कर अपने लीडर पर एतमाद किया जाता है। अब कौम का हीरो वो है जो रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ खड़ा हो। अरशद शरीफ शहीद का तो ऐन मुमकिन है अक्सरियत ने नाम भी पहली दफा सुना हो, लेकिन इस संगीन मरहले पर रजीम चेंज के खिलाफ डट जाने वाला सहाफी कौम का हीरो था। सो 2 शहादतों का वारिस और कट्टर वतन परस्त जब मुल्क से निकला तो एक हिजान किसी कैफियत थी, और जब इसको मार देने की इतला आई तो हर कोई सदमे की गहरी कैफियत में चला गया। मैं खुद पूरी रात बीमार बैठा रहा, दिमाग माउफ हो चुका था। हर एक का यही हाल था। एहसास से हारी खून खवार दरिंदों को बस इसकी परवाह नहीं, लेकिन इस वाक़े ने पूरी कौम के जज्बात को इस तरह ठेस पहुंचाई है कि जिसका कोई मरहम नहीं।